سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے اگر وہ اللہ، اگر وہ الہ تمہارے لیے رات کو اس طرح کا ٹھہرا دے کہ دن نہ آئے، سورج کو اللہ روک دے، سورج طلوع نہ ہو اور تمہارے اوپر روز اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے، ہر وقت رات ہی رات رہے، کون ہے جو تمہارے سامنے روشنی لے کے آئے گا؟ سورج جیسی عظیم روشنی، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں آپ روشنیاں جلا لیں، جتنی مرضی آپ روشنی اپنی طرف سے کر لیں، کیا ایک سورج کی روشنی کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے، مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ رات کر دے، من یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون ہے، کون سا الہ ہے جو روشنی دے کے؟ افلا تسمعون، سن نہیں رہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی گفتگو کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی کلام کو سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے اگر وہ رب ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے دن ہی کر دے، رات آئے ہی نہ جس رات میں تم سکون کر سکو، جس رات میں تم آرام کر سکو، راحت پا سکو، کچھ دیر کا وقفہ اندھیرا جس سے تم سکون اور راحت محسوس کرتے ہو، وہ رات تم پہ نہ آئے، ہمیشہ روشنی ہی روشنی رہے اور ہمیشہ دن رہے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون سا ہے؟ کسی کا نام لو، کسی کا نام لو اللہ کے علاوہ جو رات جو دن کو ختم کر کے رات کی چند گھڑیاں لے آئے۔ افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں زمین و آسمان کا نظام اور یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ کس کے حکم سے ہے؟ یہ سب کچھ کس کے کنٹرول میں ہے، کس کے اختیارات میں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر اس کے بعد وہ رب عرش پہ مستوی ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ کبھی رات لاتا ہے، کبھی دن لاتا ہے، رات آتی ہے دن کو چھپا لیتی ہے، دن آتا ہے رات چھپ جاتی ہے، رات چھپ جاتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ اور شمس والقمر، اس اللہ نے سورج کو پیدا کیا، اس اللہ نے چاند کو پیدا کیا، والنجوم مسخرات بامرہ، اور اللہ نے ان ستاروں کو پیدا کیا جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا، سارے ایک سسٹم ایک نظام میں چل رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو صرف اور صرف وہی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر حکم بھی اسی کا ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کے سامنے جھکا جائے گا، اسی کو پکارا جائے گا، اسی کے نام کی نظر و نیاز ہوگی۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بڑا ہی بابرکت ہے جو سارے جہانوں کا رب۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور اس کی وضاحت، اس کی تشریح سورۃ الاخلاص میں بیان کر دی گئی ہے۔ مشرکین مکہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمہ سنا کہ آپ نے ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور یہ گویا کہ ان کی توجہ اس طرف سے لانا مقصود تھا کہ تم جو بادشاہت چاہتے ہو، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہو، اور تم عرب اپنے آپ کو جو سب سے افضل سمجھتے ہو، تمہاری فوقیت، تمہاری افضلیت اگر ہو سکتی ہے تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تملک العرب والعجم، اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو گے، اس کا مفہوم سمجھو گے، اس کے مطابق عمل پیرا ہوگے، تو پھر تم صرف عرب کے نہیں عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب انہوں نے یہ کلمات سنے، دن رات توحید کی دعوت انہوں نے سنی، تو انہوں نے کہا انصر لنا ربک یا محمد، اے محمد اپنے رب کا ذرا نسب تو بیان کر، ہم نے جو بت بنا کے رکھے ان کے تو نسب ہیں، یہ فلاں ہے، اس کا فلاں باپ، اس کا فلاں دادا، فلاں پردادا، پورے نسل اور ساری کڑیاں ہم جانتے ہیں۔ تو وہ جس رب کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم 360 بتوں کو چھوڑ کے ایک رب کی طرف آ جائیں، اس رب کا نسل ہمیں بیان کر، وہ رب کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، ہمیں اس رب کا نسل ذرا بیان کر۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ سورۃ الاخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔
اس رب کا نسب نہ پوچھو کہ اس کو پیدا کرنے والا کون، یا وہ کس کا بیٹا، اس کا بیٹا کون، اس کا بھائی کون، وہ کس کا کیا لگتا ہے، نہیں۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، ربوبیت میں اکیلا ہے، الوہیت میں اکیلا ہے، اسماء اور صفات میں اکیلا ہے، وہ رب ہونے میں اکیلا ہے، یعنی تمہیں پیدا کرنے میں، تمہیں پالنے میں، تمہیں رزق دینے میں وہ اکیلا ہے، اور جب وہ تمہیں پالنے میں، پیدا کرنے میں، کائنات کا نظام چلانے میں اکیلا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا ہے۔ اور یہی دو بڑی قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اور الوہیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ربوبیت کو دلیل بنایا ہے الوہیت کے لیے، کیونکہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے مشرکین، مانتے تھے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں، ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ زندے سے مردہ کو، مردے سے زندہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کائنات کا سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ فسیقولون اللہ، یہ آپ کو خود بتائیں گے سب کچھ کرنے والا اللہ۔ اللہ نے قرآن میں اس ربوبیت کو دلیل بنایا ہے الوہیت کے لیے۔ فقل افلا تتقون، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے جب یہ سب کچھ مانتے ہو کہ کرنے والا وہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر سے عبادت صرف اسی کی کیوں نہیں کرتے؟ پھر سجدہ صرف اسی کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ پھر جھکتے صرف اسی کے سامنے کیوں نہیں؟ پھر دعا صرف اسی سے کیوں نہیں کرتے؟ پھر ادھر ادھر کے وسیلے واسطے کیوں بناتے ہو؟ پھر دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو؟ پھر دوسروں سے اولادیں کیوں مانگتے ہو؟ صرف اسی سے کیوں اولاد نہیں مانگتے؟ اللہ رب العالمین نے ربوبیت کو دلیل بنایا ہے الوہیت کے لیے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ وہ رب، وہ اللہ، وہ ذات رب ہونے میں اکیلا ہے، وہ الہ ہونے میں بھی اکیلا ہے، وہ اسماء اور صفات میں بھی اکیلا ہے، یعنی جس طرح کہ اس کے نام ہے کسی کے نام نہیں، اور جو صفات اس کی ہیں کسی کی صفات نہیں، اور یہی درست عقیدہ ہے، یہی صحیح منہج ہے جو قرآن اور حدیث میں ثابت ہے، جس کی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کی ذات کو اکیلا مانا جائے، بغیر تشبیہ کے مانا جائے، بغیر تمثیل کے مانا جائے، بغیر تکییف، بغیر تعطیل کے مانا جائے۔ اللہ کو ہم کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ید اللہ، اللہ کا ید ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ہم تشبیہ نہیں دیتے کہ اللہ کا ہاتھ اس طرح کا ہے جس طرح مخلوق کا ہاتھ ہے، نہیں، اس لیے کہ مخلوق میں سے ہاتھ سے نہیں ملتا، مرد عورت کے ہاتھ کا فرق ہے، چھوٹے بڑے کے ہاتھ کا فرق ہے، انسان اور حیوان کے ہاتھوں کا فرق ہے۔ جب مخلوقوں کے ہاتھ، ایک مخلوق کا ہاتھ دوسرے سے نہیں ملتا تو پھر وہ تو خالق ہے، خالق کا ہاتھ مخلوق سے کیسے مل جائے گا؟ نہیں سکا مثل ہی شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ اکیلا ہے اپنی صفات میں، اس جیسی کسی کی صفات۔ ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، کس طرح ہے؟ کما یلیق بشأنہ، جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے، ہاتھ کا معنی، ید کا معنی قوت، طاقت نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی آنکھ ہے۔ آنکھ کس طرح کی ہے؟ مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، جس طرح ہماری آنکھ ہے اس طرح اللہ کی آنکھ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ اللہ کی آنکھ ہے اس طرح جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کی شان کو لائق کس طرح ہے، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میرے بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہم سے زیادہ، مجھ سے اور آپ سے زیادہ دین کا شوق رکھنے والے تھے، ان کو زیادہ فکر ہوتی تھی دین کو سمجھنے کی۔ اللہ کے رسول نے انہیں اسے مثالیں دے کے نہیں سمجھایا، کوئی کیفیت بیان نہیں کی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا اللہ کے رسول اللہ کا ہاتھ کس طرح کا ہے، اللہ کی آنکھ کس طرح کی ہے، اللہ کا ہنسنا کس طرح کا ہے، اللہ کا غصے میں آنا کس طرح کا ہے، اللہ کا عرش پہ ہونا کس طرح کا ہے۔ صحابہ کرام نے نہیں پوچھا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، تو پھر مجھے آپ کو اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت؟ ہم کیوں اس عقیدے کے مسئلے میں پڑھ کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنا